پاکستان امن کا خواہاں کسی بھی قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ وزارت خارجہ کا بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کو علاقائی عدم استحکام کا ذمہ دار ٹھہرانا حقائق کے منافی ہے۔ بھارت خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ عالمی برادری بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوتوں سے آگاہ ہے۔ جموں و کشمیر تنازع خطے میں امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر قائم ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ بھارت جبر، دھمکی اور جھوٹے بیانیے سے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا۔ بھارت کا اصل چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب کرنے کی تیاری۔ پاکستانی وفد آج سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، صدر جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل کے اراکین سے ملے گا۔ OIC کو بھی بھارتی اشتعال انگیزی پر بریفنگ دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں 9 رکنی وفد میں شہری رحمان اور ہنا ربانی کھر شامل ہیں۔ وفد میں جلیل عباس جیلانی، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا نجم بٹ اور تمینہ جنجوعہ بھی شامل ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو J-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا، اور یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے چائنا اور پاکستان کی، جس کا یہ نتیجہ مسلم لیگ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی۔ نون لیگ نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کا دفاع مضبوط بنایا۔ ہم نے چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے زمانے میں 4 سال تک روپیہ مستحکم رہا، شرح نمود 7 کو چھو رہی تھی۔ پچھلی حکومت نے جو ملک کا حال کیا تھا، مسلم لیگ بتدریج اسے بہتر بنا رہی ہے۔ ملکی حالات بہتر ہو رہے ہیں، معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہر چیز استحکام کی جانب واپس لوٹ رہی ہے۔ الیکشن جیتنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لوگ کام کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ PP-52 سمریال کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی ہنا پرویز بڑائش نے میدان مار لیا۔ کامیابی پر نون لیگ کے کارکنان کا جشن، بھنگڑے ڈالے، آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کی۔ تمام 185 پولنگ اسٹیشنز کے حتمی نتائج کے مطابق ہنا ارشد بڑائش 78,702 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں۔ PTI کے حمایت یافتہ فاخر نشاط گھمن 39,018 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار راہیل کامران چیمہ صرف 6,832 ووٹ حاصل کر سکے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہنا ارشد کو شاندار کامیابی پر مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں کامیابی نواز شریف کی قیادت کا ثمر اور مریم نواز کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات محنت کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز نے کہا ہنا پرویز کی شاندار کامیابی عوام کا حکومت کی پالیسیوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ عوام خدمت کرنے والوں اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کو پہچان چکے۔ ہنا ارشد نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو دے دیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں نون لیگ ضمنی الیکشن جیت کر بھی مایوس، جبکہ تحریک انصاف ہار کر بھی مطمئن ہے۔ شریف خاندان نے پرانی روش اختیار کر کے دھاندلی نہیں بلکہ کھلم کھلا دھاندلا کیا۔ جعلی حکومت کب تک انتخابی نتائج تبدیل کرتی رہے گی، سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ IMF کی رضامندی سے تنخواہ دار طبقے اور دیگر شعبوں کو ریلیف دینے کی کوشش۔ تنخواہ داروں کو ریلیف کے لیے بچت سکیموں اور بینک ڈپازٹ پر ٹیکس میں 2% اضافے پر غور۔ 2% اضافی ٹیکس بچت سکیموں کے ڈپازٹس پر سود کی آمدنی پر بڑھایا جائے گا۔ فائلرز اور نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح میں اضافے کی تجویز۔ IMF نے حتمی منظوری نہیں دی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے ریلیف سے خسارے کو پورا کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت سالانہ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 4 صوبوں سمیت آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے نمائندے شریک ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے PSDP کی مد میں 1020 ارب روپے اور معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% تک رکھے جانے کا امکان۔ افراط زر کا ہدف 7.5% تک رکھا جا سکتا ہے۔ سفارشات حتمی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل میں پیش کی جائیں گی۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 6 جون کو وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز وطن عزیز کا سرمایہ ہیں۔ حکومت مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیراعظم سے MD اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی۔ مریم نواز کی تمام سرکاری محکموں اور ضلع انتظامیہ کو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جلد حل کرنے کے اقدامات کی ہدایت۔ اور اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ قومی ہیرو ارشد ندیم وطن واپس پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر DG پاسپورٹ اہل خانہ اور عوام نے شاندار استقبال کیا۔
मियां चन्नू में आबाई घर आमद पर अरशद नदीम पर फूलों की पत्तियां निछावर। शहरी अरशद नदीम के जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाते रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कौमी हीरो ने कहा कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 50 साल बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। कोशिश करूंगा वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी मुल्क का नाम रोशन करूं। पाकिस्तान में एथलेटिक्स चैंपियनशिप होनी चाहिए ताकि नौजवानों को मौका मिले। पाकिस्तानी कौम पाक अफवाज के साथ खड़ी है, हम भी पाक फौज के साथ हैं। भारतीय जनरल का ऑपरेशन सिंदूर में नुकसानात का एतराफ, पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कांग्रेस के रहनुमा मनोज कुमार कहते हैं कि कौमी सलामती के नाम पर हकायक क्यों छुपाए जा रहे हैं। पवन खेरा ने कहा कि जनरल अनिल चौहान के भारतीय तैयारों की तबाही के बयान को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। 1962 में जंग के दौरान पार्लियामेंट सेशन हो सकता है तो अब क्यों नहीं। मोदी हुकूमत बताए कि सीज फायर की अमरीकी शराइत क्या थी। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। चीनी हथियारों ने जंग का पासा पलट दिया। पाकिस्तान की तैयारी शानदार थी। आलमी माहिरीन भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। फ्रांसीसी तज्जियाकार क्रिस्टोफ जॉफर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की नाकामी को बेनकाब करते हुए कहा, सिंध तास मुआहदे को जंगी हथियार बनाने वाला भारत याद रखे, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है जिसकी पुष्ट पर चीन खड़ा है। भारत को नई सोच अपनाना होगी क्योंकि पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले वजीर आजम बीजेपी के रेप केसेस पर खामोश क्यों हैं? बीजेपी लीडर्स पर जिनसी हरासानी के इल्जामात मगर एक्शन जीरो। बेटियों को क्या पैगाम दिया जा रहा है? कांग्रेसी रहनुमा डॉक्टर शमा मोहम्मद के मोदी सरकार से सवालात। कहा, नरेंद्र मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। संदूर बिकता है ना ही बांटा जाता है। जिनके घर तुम संदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। भारतीय खवातीन ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखा दिया। मोदी को 28 बेवाओं के घर जाकर उनके सर पर हाथ रखना चाहिए था, लेकिन ये उन्हें संदूर भेज रहा है। संदूर किसी मर्द की मलकियत का निशान है, मजाक नहीं। मोदी ने हमारे रिश्तों, रस्मों और धर्म का मजाक बना दिया। बेवाओं को संदूर देते हुए उसे शर्म आनी चाहिए। रहीम यार खान में गुर्बत से तंग बाप की माजूर बच्चों को जहरीली गोलियां खिलाकर खुदकुशी की कोशिश। शहरी को एक बेटी 2 बेटों समेत तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब्दुल रहमान के दोनों बेटे बोलने से कासिर और गूंगे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामर में 23 माह के बच्चे में पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 11 हो गई। सवाबी में कुर्बानी की 20 भैंसें नहर में गिरकर डूबकर हलाक। बामखिल में भैंसें नहर में पानी की गहराई ज्यादा होने पर डूबी। जमींदार का 80 लाख रुपए का नुकसान। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गई। व्यापारी भी महंगाई का रोना रोने लगे।